اہم بات یہ ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈال لیجئے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیے کہ یہ بھی کل کر لوں گی، یہ بھی کل کر لوں گی۔ کل کرتے کرتے اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، وہ اپنا کام خود سمیٹتی تھیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر گٹھے پڑ گئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں۔ جس طرح مرد مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اجر مل رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اجر اس وقت ملتا ہے جب آپ گھر کے کام کاج کو سمیٹ رہی ہوتی ہیں۔ یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ہر وقت مسجد میں نوافل میں مصروف رہتا۔ انہوں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی اس نے میرے کاروبار کو سنبھال لیا ہے اور میری روزی کا ذمہ لے لیا ہے، مجھے عبادت کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تیرا بھائی بڑا عقل مند ہے کہ تیری ساری عبادت کا اجر تیرے بھائی کو بھی ملے گا، اور تیرا بھائی تجھ سے افضل کام میں لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصلی پہ ہی فقط عبادت نہیں ہوتی، بلکہ عورت جو گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے سب کچھ اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ گھر میں کام کو عورتیں عبادت سمجھ کر نہیں، مصیبت سمجھ کر کرتی ہیں۔ چنانچہ ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے والی مل جائے کہ میں صرف بتاؤں اور وہ آگے کام کرے۔ اب بتا کہ کام کروا لیا تو جو جسم نے کام کرنے کی مشقت اٹھانی تھی اور اس پر آپ کے نام اعمال میں جو اجر لکھا جانا تھا وہ اجر تو نہیں لکھا جائے گا۔ آپ کے درجے پھر کیسے اللہ کے یہاں بڑھیں گے؟ اس لیے گھر کے کام میں پسینہ بہانا، مشقت اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی عبادت کا اجر پانا۔ اس لیے عورت گھر کے کاموں کو خوشی سے قبول کرے اور اپنے دل میں یہ سوچے کہ ان کاموں کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو گھر کے کام کاج خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ کام سمٹیں گے اور اجر ملے گا، اور دوسری بات کہ اپنی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ چنانچہ آج گھر کے کام کاج کرنے کی عادت نہیں، اس لیے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتی ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، ذرا سا بس کچھ بات سوچتی ہوں تو سر میں درد ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہیں مجھے کمر درد شروع ہو گئی ہے، کسی کو آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چکی تھی اور وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھی جس سے روٹی بنائی جاتی ہے۔ اب اگر ام المؤمنین اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھیں تو پھر آج کی عورت اپنے گھر کا کام خود کیوں نہیں کرتی؟ گھر کے کام کاج میں ایک تو اجر ملے گا، دوسرا خاوند کا دل جیت لوگی، اور پھر تیسرا یہ کہ خود شوگر برن ہوگی اور آپ کی صحت کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھیں گے۔ تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھیں اور اپنا فرض منصبی سمجھیں، اور اس کو سمجھیں کہ میں مصلی پہ بیٹھ کر جو عبادت کروں گی اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔